دوستو تجارت میں برکت ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی ہے تو یہ سنت بھی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو تجارت کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح ہر کام کے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح تجارت کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے صحابہ کرام نے اسلامی اصولوں کے تحت تجارت شروع کی تو لوگ ان کی ایمانداری اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک چینی کہاوت ہے، جو شخص خوش اخلاق نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تو برکت کے لیے قرآن خوانی اور آیت کریمہ کا ورد تو کرائیں گے، اور اگر کاروبار چلنے لگ گیا ہے تو گاہکوں سے، خاص طور پر چھوٹے گاہکوں سے بے حد بے رخی یا انتہائی بدتمیزی سے پیش آئیں گے۔ تجارت شروع کرنے اور کامیابی سے جاری رکھنے کے لیے کچھ اصول ذکر کیے جا رہے ہیں، انہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ پہلا یہ کہ قرض لے کر کاروبار ہرگز شروع نہ کریں، بلکہ پہلے کچھ بچت کریں پھر پونجی لگائیں۔ صرف قرض سے کاروبار کا آغاز کامیاب تجربہ نہیں ہے۔ تجارت کے لیے سود پر ہرگز پیسہ نہ لیں، کیونکہ سود میں برکت نہیں وبال ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ کاروبار پر ساری جمع پونجی نہ لگا دیں، کیونکہ کاروبار جمنے اور اس کو فروغ پانے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے، بلکہ کئی بار تو برسوں لگ جاتے ہیں۔ تب تک اپنے گھریلو خرچ کے لیے رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ کاروبار چاہے کچھ بھی کریں، اس کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی کارخانے یا دکان میں ملازمت کریں یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں، اس سے آپ کو کام کی چھوٹی موٹی چھپی ہوئی اہم چیزیں معلوم ہوں گی۔ ہمارے بہت سے بھائی خلیجی ممالک میں زندگی بھر کما کر رقم جمع کرتے ہیں، مگر بغیر کسی تجربے کے کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً اپنی ساری رقم ڈبو بیٹھتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ کسی کی دیکھا دیکھی یا دوسروں کے کہنے میں آ کر کوئی کاروبار شروع نہ کریں۔ تجارت اسی چیز کی کریں جس کا آپ کو تجربہ ہو اور اس کی طرف آپ کی طبیعت بھی راغب ہو۔ پانچویں بات یہ کہ کوئی بھی کاروبار کریں ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، پھر بتدریج اسے ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اپنے کارخانے اور دکان کے چھوٹے سے چھوٹے کام تک خود بھی انجام دینے کی کوشش کریں، خواہ اس کے لیے ملازم ہی کیوں نہ موجود ہو، تاکہ کبھی ان کی اتفاقیہ غیر موجودگی میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ چھٹا یہ کہ پرانے ملازمین کی قدر کریں اور ان کے سکھ اور دکھ میں بنفس نفیس شریک ہوں، اس سے آپ کو ان کے تجربوں سے زیادہ دنوں تک فائدہ ہوتا رہے گا۔ چھوٹے گاہکوں سے بالخصوص خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اگر کوئی گاہک سامان نہ بھی خریدے تو بھی اپنی دکان میں آنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر جگہ ہو تو پانی پلانے کا بھی انتظام رکھیں۔ گاہکوں کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کی دلجوئی کے لیے چاکلیٹس یا ٹافیاں وغیرہ دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کا دل جیتنے اور ان کو قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ساتویں یہ کہ سامان میں اگر واقعی عیب ہو تو بہانے نہ بنائیں بلکہ تبدیل کر کے دے دیں۔ اپنے کام میں کچھ نہ کچھ دوسروں کے مقابلے میں انفرادیت لائیں۔ اور آخری چیز یہ کہ اپنے ہم پیشہ لوگوں سے دوستانہ تعلقات بنائیں، ان سے رابطے میں رہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہم پیشہ تاجر سے رقابت اور حسد رکھتے ہیں، جو کہ نہایت نقصان دہ ہے۔ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کریں اور کاروباری حالات پر نظر رکھیں۔ اپنی قابلیت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دعویٰ اور وعدہ نہ کریں۔ طے شدہ وقت سے پہلے متوقع کوالٹی سے بہتر اور مقررہ لاگت سے کم میں پورا کیا جانے والا کام گاہک کے اطمینان اور آپ کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ کاروبار خالص اسلامی اصولوں پر کریں اور اپنی دنیا سمیت آخرت کو بھی بہتر بنانے کا سامان کریں۔ زکوٰۃ بالکل صحیح حساب لگا کر ادا کریں اور اپنے کاروبار کی حفاظت صدقے کے ذریعے کریں۔ اور آخری بات یاد رکھیں کہ قسم کھا کر مال بیچنے سے مال تو بک جاتا ہے، مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔